ٹیوشن والی، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے اپنا ایک شو شروع کیا ہے جس کا نام ہے ستارے ارم کے ساتھ، جس پر میں بلاتی ہوں بہت ہی قیمتی لوگوں کو جو کہ اپنی زندگی میں بہت کچھ کر چکے ہیں اور بہت کچھ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے بہت سارے کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اسی سیریز میں میرا آج 25واں انٹرویو ہے، جس میں میں نے بہت قابل قدر اپنی دوست اور اپنی جو کولیگ ہیں میرے ساتھ، ریحان اے آئی ٹیچر انسٹیٹیوٹ میں میرے ساتھ پڑھتی ہیں، مس سدرا اے آئی والی، ان کو میں نے اپنے اسٹیج پر بلایا ہے اور آج ہم مس سدرا سے بہت ساری باتیں کریں گے اور ان سے ہم سیکھیں گے، ان کی جرنی کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو ان کا انٹروڈکشن لینے سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ میں تمام سوشل میڈیا کے ہینڈلز پر اویلیبل ہوں، اور اس ٹائم آپ لوگ مجھے فیس بک پر اور لنکڈ ان پر لائیو دیکھ رہے ہیں، اور کچھ دیر بعد ہمارا یہ انٹرویو آپ میرے یوٹیوب چینل اور میرے انسٹاگرام پروفائل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ سب چیزیں دیکھیں تو آپ مجھ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں میری فیس بک کی پروفائل ارم مشتاق ایجوکیشن والی پر، اور میری لنکڈ ان کی پروفائل ارم مشتاق ایجوکیشن والی پر، یا پھر میرا یوٹیوب چینل ارم ٹی وی اور میری انسٹاگرام کی پروفائل ارم مشتاق ایجوکیشن والی۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو مس سدرا، بہت خوش آمدید آپ کو میرے شو پر، اسٹیج پر آپ کو میں ویلکم کرتی ہوں، اور پلیز آپ اپنے لفظوں میں اپنا انٹروڈکشن کروائیں، اپنا تعارف کروائیں اور سب دیکھنے والوں کو بتائیں آپ کے بارے میں جو کہ وہ جاننا چاہتے ہیں۔ اوور ٹو یو مس سدرا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اور تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے لائف میں بلانے کے لیے اور انٹرویو کے لیے۔ جی، میرا نام سدرا ہے اور میں اٹلی میں اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا بزنس چلا رہی ہوں، جہاں میں کیک بیک کرتی ہوں اور مہندی لگاتی ہوں۔ میرے 3 بچے ہیں اور بچوں کے ساتھ ہم خوشی خوشی یہاں رہ رہے ہیں۔ جی اوکے مس سدرا، بہت شکریہ، آپ نے اپنا تعارف کروایا اور بہت خوشی ہوئی مجھے آپ کے بارے میں جان کر اور آپ کے بارے میں سن کر۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اب تک کا یہ سفر آپ کا جو آپ یہاں پہنچی ہیں یہ کیسا رہا؟ جی، مشکل تو خیر ہوتی ہے، ہر سفر میں مشکل ہوتی ہے، لیکن کامیابی تو اسی کو ملتی ہے کہ جو خوشی سے اور دل سے ہر چیز کو شروع کرے اور ہر چیز کو مینج کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کو ساتھ لے کر چلنا۔ جی اچھا، ٹھیک ہو گیا مس سدرا۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو گھر سے بزنس شروع کرنے کا خیال کیسے آیا؟ مجھے ہمیشہ سے کریٹیوٹی کام کرنا بہت پسند تھا۔ کیک تو میں شروع سے ہی بناتی تھی اور مہندی بھی شروع سے ہی شوق تھا لگانے کا، اور یہ ہنر پہلے سے ہی تھے، تو میں نے اسی شوق کو اپنے بزنس میں بدلا اور اپنی فیملی کے لیے بھی میں نے سوچا کہ یہ کافی اچھا رہے گا۔ تو شوق اور بزنس دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھا، ابھی نا بیچ میں شاید آپ کی تھوڑی سی آواز کٹ جاتی ہے، شاید میرا خیال یہ سگنلز کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو آدھی شاید بات آپ کی سمجھ آ جاتی ہے، آدھی جو ہے بیچ میں رہ جاتی ہے۔ چلیے میں اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف بڑھتی ہوں۔ جی، آپ گھریلو ذمہ داریاں، بزنس اور ٹرینر کی جاب کو کس طرح بیلنس کرتی ہیں؟ اس کے لیے وقت کی پلاننگ اور فیملی کی سپورٹ تو بہت ضروری ہے۔ میں اپنے دن کو پہلے سے پلان کر لیتی ہوں، گھر کے کام اور بچوں کے ساتھ وقت اور بزنس سب کے لیے الگ الگ شیڈول بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور باقی یہ کہ بچوں کو اپنے وقت پہ ٹائم دیتی ہوں اور بزنس کو الگ سے، تو سب پہلے سے مینیج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ جو ہے وہ پلاننگ اور مینجمنٹ کے ساتھ چلتی ہیں، چیزوں کو شیڈیول جی کر کے بالکل، رکھتی ہیں۔ جی ویری بالکل۔ گڈ، ویری گڈ۔ اور کتنے عرصے سے آپ یہ کر رہی ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو اس بیلنس کو مینٹین کیے ہوئے؟
शुरू से ही, क्योंकि जब मेरी अभी मैरिज हुई थी तो मैरिज के साथ ही मैं इटली में आ गई थी, और इटली में आके फिर ज़ाहिर है हर चीज़ साथ-साथ वो यहाँ फिर हर चीज़ को साथ लेके चलना, शेड्यूल के मुताबिक ही चलना। तो पाकिस्तान में तो हर काम दूसरा बंदा हाथ बटा देता है, लेकिन आपको यहाँ हर चीज़ खुद ही मैनेज करनी पड़ती है। अपने टाइम के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है। जी। ठीक है, मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ। इटली में बिज़नेस शुरू करने में सबसे बड़ी मुश्किल आपको क्या पेश है? शुरू में तो नए मुल्क में कस्टमर का इत्मीनान हासिल करना ज़रा मुश्किल काम था, और कल्चर को समझना और मार्केटिंग में भी ज़ाहिर है सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको हर चीज़ फिर सिखा देती है। तो आहिस्ता-आहिस्ता पहले तो यहाँ की लैंग्वेज सीखी, उसके बाद थोड़े रिलेशन बनाए, जैसे फ्रेंड्स वगैरह थीं, फिर उनका घर में आना-जाना, फिर जब वो चीज़ें मेरी मैनेज हुई हुई देखती थी, मेरी कुकिंग देखती थी, तो वो खुद से ही मुझे 1-2 ने ऑर्डर करना शुरू किया, और इसी तरह फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। और फिर अब ज़ाहिर है मार्केटिंग और सोशल मीडिया जो है ये तो फिर जब आया है तो इससे मेरी हर चीज़ जो है ना वो आसान हो गई थी। फिर मुझे कस्टमर ढूँढना नहीं पड़े, कस्टमर के पास जाना नहीं पड़ा, वो घर से ही मेरा हर चीज़ मैनेज हो जाती है। ठीक हो गया। मुझे आपकी बात अच्छी तरीके से समझ आ गई। मैं अपने तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर बताऊँगी कि आप लोग हमें लाइव देख रहे हैं फ़ेसबुक के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है? और अगर आप हमारे इस सेशन को एन्जॉय करते हैं, तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट का इज़हार कर सकते हैं अपनी राय का। आप हमसे एग्री भी कर सकते हैं और आप हमसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहें, तो आप हमें कोई सजेशन भी दे सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है वो हमें करेज देती है कि हम और ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करें। हमें हेल्प करती है, हमें सपोर्ट मिलती है, हमें खुशी महसूस होती है। तो ओके मिस सिद्रा, मैं अपने अगले सवाल की तरफ जाती हूँ। आपने रेहान अल्लाहवाला का इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग ऑफ एआई क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया आपने? मुझे हमेशा से सीखने का शौक़ है। ये इंस्टीट्यूट जॉइन करने का मकसद ये था कि मैं अपनी नॉलेज बढ़ाऊँ, ख़ास तौर पे एआई में, जो मुस्तक़बिल बदल रहा है। टीचर्स ट्रेनिंग होने का फ़ायदा ये है कि मैं दूसरों को भी सिखा सकती हूँ। फिर ठीक ज़ाहिर है है, ये एक ज़रूरत भी है। बिल्कुल ठीक बात है। आपके ख़्याल में एआई घरेलू ख़वातीन और छोटे बिज़नेस के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है? एआई हमारे लिए बहुत आसानियाँ ला सकता है, जैसे मार्केटिंग, बजटिंग और कस्टमर मैनेजमेंट। इससे वक़्त भी बचता है और काम भी ज़्यादा प्रोफ़ेशनल तरीके से हो जाता है। ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इससे हमारे काम की स्पीड में वैल्यू भी आ जाती है, और हमें जी, जो है प्रोफ़ेशनल एक इसमें जो है हेल्प भी मिल जाती है, क्योंकि एआई जो हर वक़्त अवेलेबल होता है, और अब तो एआई जो है वो एज़ अ पीएचडी पर्सन जो है वो हमें गाइड करता है। ठीक कह रही हैं जी। आप। अच्छा जी, उसके बाद अगला सवाल है कि आप अपने बच्चों में कौन-सी जो वैल्यूज़ या कदरें हैं वो देखना चाहती हैं कि आपके बच्चे किस तरह के ग्रोन अप जो हों, तो वो कैसे बनें? मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे ईमानदार, मेहनती और नेक दिल हों। कामयाबी तो किसी भी शोबे में हो, लेकिन इंसानियत और हमदर्दी हमेशा उनके साथ रहनी चाहिए। अगर ये चीज़ें होंगी, ये वैल्यूज़ होंगी, तो वो एक अच्छे इंसान बनेंगे, एक अच्छी पर्सनैलिटी बनेंगे, एक अच्छा मुस्तकबिल बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और सारी मदर्स को ऐसा ही सोचना चाहिए, और मुझे लगता है सारी मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए ऐसा ही चाहती हैं। अच्छा जी, अगला बिल्कुल। सवाल है कि आप औरतों को क्या मशवरा देना चाहती हैं कि जो फैमिली और करियर दोनों को साथ लेकर चलना चाहती हैं, वो क्या करें?
میرا مشورہ یہ ہے کہ چھوٹے قدم سے آغاز کریں، چھوٹے قدم سے آغاز کریں گی اور محنت کریں. محنت لازمی ہے ہر چیز کے لیے. ہمت نہ ہاریں، وقت کا صحیح استعمال کریں اور ایک پیشن اپنا چوز کر لیں اور مستقل مزاجی سے ہر شعبے میں کامیابی ان کے قدم چومے گی. کیونکہ پہلا ڈیسیژن لینا، اس کے بعد اس پہ قائم رہنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے. اور صحیح ڈیسیژن لینا اپنے لیے. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اگلے 5 سالوں میں مس سدرا آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ اگلے 5 سالوں میں اپنے بزنس کو مزید بڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں، اور ساتھ ساتھ زیادہ خواتین کو چاہتی ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی، جیسے میں نے ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا، میرے ساتھ میرا جو شوق ہے وہ میرا پیشن بن گیا، اسی طرح اپنے اندر ڈھونڈیں، اپنے اندر کی خوبیوں کو ڈھونڈیں اور اسی کو اپنا پیشن بنا لیں. کیونکہ ہر چیز باہر سے ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، ہر چیز آپ کے اندر موجود ہوتی ہے. جیسے کہ مجھے بیکنگ کا شوق تھا، مہندی کا شوق تھا، میں نے ان کو اپنا پیشن بنایا. اس کے بعد مجھے شوق تھا اے آئی کا، جیسے کہ اب ہر چیز کی ضرورت ہے، تو اے آئی جیسے ہنر سیکھنا چاہتی تھی، اور وہ سیکھ کے تو میں خود بھی چاہتی ہوں کہ دوسروں کو بھی سکھاؤں. اسی طرح ہر ماں جیسے اپنے بچے کو سکھاتی ہے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ خود بھی اچھی ویلیو سیکھیں اور آگے دوسروں کو بھی یہ ڈیلیور کریں. ٹھیک ہے مس سدرا، آپ نے بہت قیمتی مشورے دیے اور بہت سمپل وے میں آپ نے جو ہے بڑی بڑی باتیں ہمیں بتائیں. اور واقعی ہر چیز جو ہے ویلیویبل ہے، ہمارا ٹائم ویلیویبل ہے، اور جتنا ہم سیکھتے ہیں اتنا ہم وقت کے ساتھ چلتے ہیں. اور جب ہمارا سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے تو پھر جو ہے ہم وقت کے ساتھ نہیں چلتے. تو مس سدرا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں گی کہ ہم اس ٹائم لائیو ہیں فیس بک پر اور لنکڈ ان پر. میرے فیس بک کے پروفائل کا نام ہے ارم مشتاق ایجوکیشن والی، اور میری لنکڈ ان کے پروفائل کا نام بھی ہے ارم مشتاق ایجوکیشن والی. تو آپ ان دونوں پلیٹ فارم پر میرے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور میرا سارا کنٹینٹ جو ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اور اگر کسی وجہ سے آپ یہ مس کر دیتے ہیں لائیو اسٹریم، تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا سکتے ہیں جس کا نام ہے ارم ٹی وی. اور یہاں پر میرا تمام کنٹینٹ 24 آور اویلیبل ہے. اور میں انسٹاگرام پر بھی موجود ہوں، اور وہاں پر بھی آپ میرا یہ کنٹینٹ دیکھ سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے انکریج کریں گے، میری ویڈیوز کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور اچھے اچھے کمنٹ کریں گے، اپنے سجیشن دیں گے مجھے. اور میرے جو مہمان آتے ہیں آپ ہم سب کو انکریج کریں گے تاکہ ہم ایسا کنٹینٹ کریٹ کرتے رہیں اور ہم سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں. تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں مس سدرا، آپ مجھے اجازت دیں. ہم انشاءاللہ پھر جی بہت کل شکریہ کسی آپ اور کا. نئے مہمان کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.